السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمد للہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. محترم ناظرین، میں آپ کے سامنے ایک ایسے موضوع پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں، وہ ہے کیا مرنے والے انسان کو یہ علم ہو جاتا ہے کہ وہ جنتی ہے، علم کہ جنتی ہوں یا جہنمی؟ تو جی ہاں، حقیقت یہ ہے کہ انسان کو وفات کے وقت ہی یہ علم ہو جاتا ہے کہ اس کا اخروی انجام کیا ہوگا، وہ جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا. کیونکہ جب مومن بندے کا دنیا سے رخصت ہونے اور آخرت کی طرف سفر کرنے کا وقت آتا ہے تو اس کی طرف آسمان سے روشن چہرے والے فرشتے اترتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی سورہ حمیم سجدہ کے اندر فرما رہا ہے کہ ان الذین قالوا، جن لوگوں نے کہا ربنا اللہ، میرا رب پروردگار ہے، میرا پروردگار رب ہے، ثم استقاموا، اور اسی پر قائم رہے، اسی پر ڈٹے رہے، تو اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے تتنزل علیہم الملائکہ، تو ان کی طرف آسمان سے فرشتے اترتے ہیں اور کیا کہتے ہیں، ولا تخافوا ولا تحزنوا، اے میرے بندو، اے میرے نیک بندو، تو غم نہ کر، تو خوف نہ کھا، تو غمگین نہ ہو، تو ڈر مت، تمہاری آخری زندگی کیا ہوگا وہ میں جانتا ہوں، وہ ابشروا، اور تم خوش ہو جاؤ. اے میرے بندو تم خوش ہو جاؤ، کس چیز کے بارے میں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے فی الجنت التی کنتم توعدون، اس جنت کے بارے میں، اس جنت پر جس سے تمہارا رب، تمہارے پروردگار دنیا میں تم سے وعدہ کیا کرتا تھا، اس جنت کے لیے خوش ہو جاؤ. تو محترم سامعین، اگر ہم اور آپ ایماندار ہوں گے، نیکدار ہوں گے، مومن ہوں گے، تو ہمارے یہاں ہمارے مرنے کے وقت فرشتے نازل ہوں گے، اور وہ کون فرشتے ہوں گے؟ چمکتا ہوا چہرہ لے کر آئیں گے، اور اس کے پاس جنت کا لباس ہوگا. وہ آتے ہیں اس مومن بندے کے پاس اور آ کر کے بیٹھ جاتے ہیں. کیسے بیٹھتے ہیں؟ تحت نگاہ ہو کر بیٹھ جاتے ہیں. اس کے بعد ایک فرشتے آتے ہیں جسے ہم اور آپ عزرائیل کے نام سے جانتے ہیں. عزرائیل نہیں، وہ ملک الموت ہے. ملک الموت آتے ہیں اور آنے کے بعد اس کے قریب آ جاتے ہیں اور اس کے روح کو قبض کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نقشہ کھینچ رہا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے پاکیزہ روح، اے اطمینان پانے والی روح، تو اللہ کی بخشش اور اللہ کی رضامندی کی طرف لوٹ، تو اللہ کی طرف لوٹ چل. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تو اپنے رب کی طرف لوٹ کر چل، اپنی اللہ کی مغفرت اور رضامندی کی طرف لوٹ. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی، اور اے میرے بندو تم میرے اللہ کی نیک ممتاز بندوں میں شامل ہو جاؤ، وادخلی جنتی، اور میرے جنت میں داخل ہو جاؤ. تو میں کہہ یہ رہا تھا کہ مومن بندے کی روح کو قبض کرتے ہیں، ایسے قبض کرتے ہیں کہ اس کے روح اس طریقے سے نکلتے ہیں جیسے مشکزے سے پانی کا قطرہ بہتا ہو. اللہ تبارک و تعالی انعام کے اندر فرماتا ہے آیت نمبر 61 کے اندر کہ توفتہ رسلنا وہم لا یفرطون، کہ ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے مومن بندے کے پاس جب جاتا ہے تو اس طریقے سے روح کو کھینچتا ہے کہ وہ کوتاہی بھی نہیں کرتا، آسان سے اس کو روح کو نکل جاتا ہے. اس کی روح نکلنے کے بعد وہ فرشتے کے پاس اس روح کو ایک گھنٹہ بھی، ایک سیکنڈ بھی نہیں لگتا کہ دوسرے فرشتے اس روح کو پکڑ لیتا ہے. پکڑتے ہی اس کا جنت کا لباس اور خوشبو میں اس کو لپیٹ لیا جاتا ہے، اور اس سے اس طریقے سے خوشبو آتا ہے، بہترین خوشبو آتا ہے جیسے تحت زمین کی تہہ تک اس کی خوشبو پھیل جاتی ہے. پھر اس کو لے کر کے، اس روح کو لے کر کے آسمان تک جاتے ہیں. آسمان تک جاتے ہیں، جاتے دوران جتنے فرشتے کی جماعت جس فرشتے کے گروہوں کے پاس سے اس روح کو لے کر گزرتے ہیں تو وہ فرشتے کہتے ہیں یہ پاکیزہ روح کس کا ہے، یہ پاکیزہ روح کون ہے؟ تو جواب دیا جاتا ہے کہ وہ پاکیزہ روح اس نیک باپ کا بیٹا کا ہے، یہ فلاں کا بیٹا فلاں کا ہے. یہاں تک کہ آسمانی دنیا تک چلا جاتا ہے، اور جانے کے بعد دروازہ
کھلایا جاتا ہے، دروازہ کھول دیا جاتا ہے، اور کھولنے کے بعد ساتوں آسمان کے جتنے مقرب فرشتے ہوتے ہیں، اللہ کے نزدیک جو سب سے محبوب فرشتے ہوتے ہیں، اس نیک روح کے ساتھ ساتوں آسمان تک جاتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس کی روح کو علیین میں رکھ دیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نقشہ کھینچ رہا ہے، وما ادراک ما علیون، تمہیں کیا پتا کہ علیون کیا ہے؟ علیین کیا ہے تمہیں کیا پتا؟ وما ادراک ما علیون، تمہیں معلوم ہے کہ علیین کیا ہے؟ کتاب مرقوم، وہ تو لکھی ہوئی کتاب ہے۔ اسی طریقے سے اس کے علیین میں اس کی نامۂ اعمال کو لکھ دیا جاتا ہے اور اسے زمین تک چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرمایا، ام حسب الذین اشتروا السیئات، کیا برے لوگ یہ خیال کرتے، یہ گمان کرتے، یہ سوچ رکھتے ہیں کہ ان نجعلہم، کہ اس کو بنا دیا جائے، اس کو کر دیا جائے، کالذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو نیک عمل کرتا ہے، جو ایمان لایا، جو نیک عمل کیا، کیا ان لوگوں میں کر دوں گا؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ تو محترم سامعین، اسی طریقے سے جب کافر کا انتقال ہوتا ہے، جب ایک منافق کا انتقال ہوتا ہے، ایک کافر کا انتقال ہوتا ہے، تو اسی طریقے سے اس کے پاس ایک سیاہ فرشتے اس کے پاس آتے ہیں، جب بدبودار اس کی روح کو کھینچتا ہے، اور اس فرشتے کے پاس ایک ٹاٹ کا کپڑا ہوتا ہے، ٹاٹ کہتے ہیں بوری کو، جس طریقے سے ہم ٹھنڈے کے موسم میں بکری کے پیٹ میں لاد دیتے ہیں اور وہ پوری رات گزارتے ہیں، تو اسی طریقے سے اس ٹاٹ کو کہتے ہیں جو بکری پوری رات اوڑھ کر کے پوری رات گزارتی ہے، اسے ٹاٹ کہتا ہے۔ وہ فرشتے، وہ سیاہ فرشتے، کالا فرشتے اس کو لے کر کے اس کے پاس آتے ہیں، یہاں تک کہ ملک الموت اس کے پاس آتے ہیں، اس کے سامنے تاحد نگاہ ہو کر کے بیٹھ جاتے ہیں اس کافر کے پاس، اور اس کی روح کو کھینچتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس کی روح نہیں نکلتا، لیکن پھر بھی وہ فرشتے ایسے کھینچ کر کے نکالتے ہیں جیسے کہ کانٹے دار لوہے کی سلاخ کو بھیگی اون سے کھینچ کر کے نکالا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ فرشتے پکڑتے ہیں، پکڑنے کے بعد اس کے ہاتھ میں تھوڑا بھی نہیں رہتا کہ دوسرا فرشتے اس کو لے لیتے ہیں، اور لینے کے بعد اس میں سخت بدبودار ٹاٹ میں اس کو لپیٹ دیا جاتا ہے، اور اس سے اتنے مردہ گوشت مردار کی طرح بدبو آنے لگتے ہیں اس کافر کی روح سے۔ اس کے بعد اس کو لے کر کے آسمان کی طرف بڑھتے ہیں، چڑھتے ہیں، جہاں سے چڑھتے ہیں فرشتے کے جس گروہ کے پاس سے جاتے ہیں، وہ سارے کے سارے فرشتے اس سے کہتے ہیں یہ کم بخت روح کون ہے، یہ کم بخت نالائق کون ہے، کس کی روح ہے؟ کہا جاتا ہے، جواب دیا جاتا ہے یہ فلاں شخص کا روح ہے، یہ فلاں شخص فلاں کا بیٹا فلاں کا روح ہے، یہاں تک کہ ساتھ آسمان میں سے سب سے پہلے آسمان میں چلا جاتا ہے، جسے ہم اور آپ آسمانی دنیا کے نام سے جانتے، دنیا کے آسمان میں چلے۔ اس کے بعد دروازہ کھلا جاتا ہے، لیکن کافر کی روح سے اس کی دروازہ نہیں کھلا جاتا۔ آخر کار اس کی روح کو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کلا ان الفجار لفی سجین، کہ میرے اس فجار بندے کی روح کو سجین میں رکھ دیا جائے۔ سجین میں، سجین کہتے ہیں زمین کی تہ کو، یہاں تک کہ علماء اکرام لکھتے ہیں کہ ساتوں زمین کے سب سے نیچے حصے کو سجین کہا جاتا ہے، تو اس کی روح کو سجین میں رکھ دیا جاتا ہے۔ محترم سامعین، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نیک بنے، عمل صالح کرنے والا بنے۔ اگر ہم اور آپ عمل صالح کرنے والا بن گئے، نیک اعمال کرنے والے بن گئے، تو ہمارے روح، ہمارے وہی فرشتے، چمکدار فرشتے آئیں گے اور ہماری روح کو اتنی آسانی سے کھینچیں گے جس طریقے سے مشکلے سے پانی کا قطرہ بہتا ہو۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں، اللہ ہم تمام مسلمانوں کو نیک بنائے، سچے پکے مومن بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔